بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں، تو سوچا ہے کہ اس مجلس کا عنوان بھی امام حسین کے حوالے سے رکھ دیا جائے۔ یہ جو حدیث ہے سرور عالم کی بڑی مشہور و معروف، جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ دیکھیے یہ نام کے محمد نہیں ہے، جو پہلے کا کردار ہوگا وہی دوسرے کا کردار ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ نے نبھایا وہی کردار امام حسن مجتبیٰ نے نبھایا، وہی کردار امام حسین شہید الشہداء نے نبھایا، وہی کردار علی زین العابدین نے نبھایا، وہی کردار محمد باقر نے نبھایا، وہی کردار جعفر صادق نے نبھایا، وہی کردار جعفر صادق نے نبھایا، وہی کردار موسیٰ کاظم نے نبھایا، وہی کردار علی رضا نے نبھایا، وہی کردار محمد تقی نے نبھایا، وہی کردار علی نقی نے نبھایا، اور وہی کردار حسن عسکری نے نبھایا، اور وہی کردار حجت القائم نے بھی نبھائیں گے۔ درود آخری کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پروردگار کو منتخب کرے ہوئے ہیں، یہ پروردگار کے بنائے ہوئے ہیں، یہ زمانے کے بنائے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی کاٹے اور کوئی لکھے اور کوئی کاٹے اور کوئی لکھے۔ یہ وہ ہیں کہ پروردگار نے کہہ دیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب دنیا نے بنایا خلیفہ تو اپنے جیسا بنایا، اور جب وہ مسند رسالت پر آئے اور آنے کے بعد کیا کہا کہ اے لوگوں دیکھو میں تمہارے جیسا ہوں، کبھی کبھی مجھ پر شیطان بھی غالب آ جاتا ہے، میں تمہارے جیسا ہوں اور تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے بنایا۔ یہ وہ ہے جس کو دنیا نے بنایا۔ اب جس کو اللہ نے بنایا اس نے آتے ہی مسند حق پر کیا کہا، کہنے لگا اے مسلمانوں تم شکر مناؤ کہ پروردگار نے تمہارے درمیان مجھ جیسا مولا بھیجا۔ درود پڑھو بر محمد و آل محمد۔ دنیا کا بنایا ہوا اور اللہ کا بنایا ہوا اور ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، اور کل کے کل محمد، اسی طرح سے امام حسین بھی محمد، حالانکہ نام حسین شہید الشہداء علیہ السلام، لیکن ہے محمد، کیوں نہ ہو کیونکہ ہے نواسہ محمد۔ یہ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ ذات ہے کہ زمانہ جس کا ادراک نہ کر سکے، جس کی معرفت زمانے کو بھی حاصل نہ ہوئی اب تک بھی، اگر حاصل ہو جاتی تو یہ واقعات کربلا نہ منعقد ہوتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کو معرفت امام حسین ابھی نہیں حاصل ہوئی، اور رسول خدا نے ہر جگہ پر معرفت امام حسین کی پہچانوائی ہے۔ دیکھیے آپ جیسے ہی میرا مولا دنیا میں تشریف لایا، فوراً پروردگار نے حکم دیا اے جبرائیل سارے فرشتوں کو لے کر جاؤ اور جا کے کہو کہ جا کے رسول کو مبارک دو ان کے نواسے کی، ان کی ولادت ہوئی ہے، وہ دنیا میں تشریف لائیں۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ سارے فرشتے چلے، اور جب چلے تو ایک فرشتہ جو بے بس تھا، جس کے تکبر کے وجہ سے پر چھین لیے گئے تھے، وہ ایک کنارے سہما ہوا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا جبرائیل کیا بات ہے، کیا کوئی زمین پر قیامت آ گئی ہے جو سب فرشتے جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم رسول کے گھر نواسا آیا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگ جا کے اس کو مبارکباد دو رسول کو میرے۔ اب دیکھیے یہیں پر فطرس نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اور اٹھاتے ہی کہا اے جبریل کیا میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کہا چلو۔ اب یہ تمام فرشتے بھی چلے، فطرس کو بھی لے کر چلے۔ اب جیسے ہی دہلیز فاطمہ پر سب فرشتے آئے، سلام کیا، مبارکباد پیش کی، رسول خدا نے کہا جاؤ اس کو جا کر گہوارے سے مس کر دو، اس کو جا کر گہوارے سے مس کر دو۔
देखिए रसूल खुदा ने गहवारे से मस करने को कहा था, इमाम हुसैन से मस करने को नहीं कहा। बड़े गहवारे से मस हुआ। देखिए जब इसको पर मिले थे तो इसके आलिशान पर थे, तो इसने आसमान में जाके कहा मिम मिसली, कौन है मुझ जैसा। तकब्बुर करा, घमंड किया, परवरदिगार को इसका तकब्बुर पसंद नहीं आया, पर छीन लिए थे इससे। किस बात पर? कि इसने कहा था मिम मिसली, कौन है मुझ जैसा। अब इस जुमले को याद रखिए कि फितरूस ने कहा था मिम मिसली, कौन है मुझ जैसा। अब जैसे ही पर मिले फिर उसने परवास करी, फिर परवास करते ही कहा मिम मिसली, मिम मिसली कौन है मुझ जैसा। अब फरिश्ते हैरान हुए, कहा अभी तुझे इसी बात के पर छीने गए, फिर तू कह रहा है मिम मिसली कौन है मुझ जैसा। कहा रुक, पूरा तो सुन। मिम मिसली अना अतीकुल हुसैन, कौन है मुझ जैसा। मैं करवाया हुसैन इब्ने अली, दुरूद पढ़े बर मोहम्मद मैं करते हज़ार हुसैन इब्ने अली। परवरदिगार को पर छीन लेना चाहिए, क्योंकि फिर तकब्बुर करा। लेकिन क्यों नहीं पर छीने? कहा मुझे इस बात पर खुशी है कि इसने मेरे हुसैन से मंसूब होकर घमंड करा। तो आप ये बात याद रखें, इंसान कोई अपने लिए तकब्बुर करे तो परवरदिगार को पसंद नहीं है। अगर इनकी दहलीज पर आकर तकब्बुर करे तो परवरदिगार को तकब्बुर भी पसंद हो जाता है। उसके बाद एक मंजिल और है जहाँ पर मौला अली ने पहचान पाया इमाम हुसैन की मंजिल। एक बार मौला अली अपने बेटे को अपनी आगोश में बैठाए हुए थे, इमाम हुसैन को। कहा मेरे लाल ये बताओ कि फजीलत में तुम अफजल हो या मैं। कहा बाबा जान आप ही अफजल हैं फजीलत में। कहा नहीं मेरे लाल ये बताओ फजीलत में तुम अफजल हो या मैं। कहा बाबा अगर आपने बात कर ही ली है तो फिर फजीलत में मैं अफजल हूँ। कहा कैसे? ये बताओ मेरे लाल कैसे तुम अफजल हो। कहा बाबा जैसा नाना मेरे पास वैसा आपके पास, जैसा बाबा मेरे पास वैसा आपके पास नहीं, जैसी माँ मेरे पास वैसी आपके पास नहीं। मौला ने कहा ठीक है मेरे लाल, लेकिन एक फजीलत तुम्हारे पास नहीं है। कहा कौन सी बाबा जान। कहा जैसा बेटा मेरे पास वैसा तुम्हारे पास नहीं। क्या बात है नारे पर आते अफराद ने जवाब दिया है। अब एक वाकया इस नारे से ही मुलाहिजा फरमा दी। एक बार जब दूसरे खलीफा के दौर में जब अज़ाब परवरदिगार आया, और क्यों आया? क्योंकि इन्होंने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया। इतनी खूरेसी हुई कि परवरदिगार ने अज़ाब नाज़िल करा, और अब ये सब उस अज़ाब से परेशान हो गए। अब इनका विचारों का पुराना दस्तूर है। अब इन्हीं ने खुद ही कहा था कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अब ये उसी दरवाजे पर गए। जाने के बाद कहा या अली ये बताइए कि अज़ाब कुदरत नाजिल हो गया है, अब इस अज़ाब को कैसे बचाए? ये कैसे अज़ाब वापस जाएगा? अज़ाब क्या था कि पूरे शहर में पानी आ रहा था। अब मौला ने कहा ठीक है चलो मेरे साथ। अब ये सब समंदर के किनारे आए। आने के बाद मौला ने अपने हाथ बुलंद करे। हाथ बुलंद करने के बाद दुआ करी परवरदिगार की बारगाह में, मेरे रब तू इस अजाब को टाल दे। तारीख बताती है कि जितनी तेज लहरें आ रही होती हैं उतनी तेज वापस चली जाती हैं। जैसे ही ये कहते हैं कि इस अजाब को टाल दे, जैसे ही ये अजाब टलना होता है, लहरें अपनी जगह पर सिमटती हैं, उतने में कुछ मछलियां निकलती हैं पानी में से और मौला को सलाम करती हैं। अब ये मुरझा जाते हैं, कहते हैं ये तो आपको मछलियां सलाम कर रही हैं। मौला कहते हैं हाँ मुझे मालूम है, ये मेरा जानती है मनसब क्या है, ये मेरे मनसब से वाकिफ है, इस मारे मुझे सलाम कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं इंसानों का मौला नहीं हूँ, पूरी कायनात का मौला हूँ। ये सब जानती है मेरी मंजिलत क्या है। उतने में ये फिर से मुरझाए हुए चेहरे से कहते हैं लेकिन या अली ये सब मछलियाँ तो आपको सलाम नहीं कर रही है। मौला कहते हैं मुझे भी मालूम है, और ये बात तुम भी याद रखो, याद रखो ये बात। देखिए आपके लिए भी है कि ये बात तुम भी याद रखो
کہ وہی مچھلیاں علی کو سلام کرتی ہیں جو حلال زیادہ ہوگا وہی سلام کرے گا. غیر حلالی کبھی بھی علی کو سلام نہیں کرے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. پہچان ہے ہماری کیونکہ یہ وہ مولا ہے جس کی ولایت کا بھی اعلان ہاتھ اٹھا کے کیا گیا. کیوں نہ اس کے نعرے کا جواب بھی ہاتھ اٹھا کر دیا جائے. کیا کہنا ان اہل بیت کی منزلت کی کوئی پہچان ہر گلی کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدر. بس آخری منزل کی طرف اشارہ کہ ایک قرآن میں اور بھی آیت ہے امام حسین کے متعلق. نام نہیں ہے لیکن ہے بظاہر منظر پس منظر امام حسین کے لیے. کون سی آیت ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا. اب دیکھیں اس پہ غور کرنے والی یہ بات ہے، یہ اس وقت کی آیت آئی جب امام حسین جنگ کر رہے تھے کربلا کے میدان، اور یہاں تک کہ جب پروردگار نے دیکھا اگر میرا بادشاہ میرا حبیب کا نواسا کچھ دیر اور جنگ کر لے گا تو پھر قیامت آ جائے. پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی پلٹا الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا. نہیں آپ نے ترجمے پہ غور نہیں کرا. تو مجھ سے راضی ہو جا، یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، کہا میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی ہو جا. اب تمام مسلمان جو صاحب ان کو بھی رضی اللہ، ان کو بھی رضی اللہ، ان کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، بھائی تمہارے میں اور حسین میں بس یہی فرق ہے کہ تم اللہ سے کہتے ہو کہ راضی ہو جا، اللہ حسین سے کہتا ہے کہ راضی ہو جا. ایک درود پڑھے بر محمد و آل محمد. زمانہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا، لیکن امام حسین وہ شخصیت ہے کہ جس سے اللہ کا ہے حسین میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا. اور یقیناً 3 شعبان کے بعد 15 شعبان بھی آئی، اور 15 شعبان میں کچھ افراد نے اعتراض کرا کہ صاحب یہ کون سے آپ کے امام غائب ہیں کہ دکھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کون سے اس میں ہے وہ غائب ہیں وہ غائب ہیں. آپ یہی کہتے آ رہے 1400 سال سے کہ غائب ہیں وہ کب دکھیں گے؟ میں ان سے دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں سرکار آپ پروردگار کے لیے شکر منائیے کہ وہ غائب ہیں، اگر وہ حاضر ہو جائیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے. آپ غائب ہو جائیں گے. بھائی دکھائی نہیں دیتے، بھائی دکھائی بھی نہیں دیتے، تو یہاں پر پھر شکر کہیے کہ وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں تو آپ دکھائی دے رہے ہیں. اگر وہ دکھائی دیں گے تو آپ نہیں دکھائی دیں گے. کیوں؟ علامت امام میں یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ جب امام آئیں گے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، ایک ہاتھ میں علم ہوگا. اب کیے تو اس میں بھی کیا کریے، اما کچھ ذوالفقار دیکھ کے بھاگے، کچھ علم دیکھ کر بھاگے. بھی بھاگے. تاریخ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ شب داری رات بھر کرتے ہیں، شب داری کرتے ہیں، وہ میاں اپنی شب داری بھول جاتے ہیں. جب رات شب داری کر رہے تھے لوگ کہتے ہیں علم دیا نہیں، علم دیا نہیں. تاریخ میں آپ دیکھیے علم دیا 39ویں دن تک جو علم دیا جا رہا تھا وہ کس کو دیا جا رہا تھا آپ دیکھیے. لیکن فرق اتنا تھا کہ علم دیا جاتا تھا وہ آ جاتے تھے،
जब रसूल खुदा कहते थे सरकार आप क्यों आ गए, कहते थे क्या करूं मेरा घोड़ा मुझे ले आया था। भाई क्या कहने ऐसो का घोड़ा लेकर भागे, भाई घोड़ा मुझे लेकर भाग आया था। तो तारीख में ऐसे ही 39वें दिन लोगों को अलम दिया गया। 39 दिन मायने रखता है, 1 महीने से भी ऊपर अलम दिया गया लोगों को। लेकिन जब रसूल खुदा ने भी देखा कि अब इनके बस का मरहला नहीं है, तब कहा नादे अलियन मज़हर अजायब, निदा दी मौला आए। आते ही मौला को अलम दिया, मौला ने अलम लेते ही खैबर को फतह करा। अब यही से मौला अब्बास का जुमला और मसाइब जनाब सकीना के, जैसे ही अलम दिया मौला गए, जाते ही पत्थर पर अलम गाड़ा। अब निजूमी कहता है कि पत्थर मोम उस वक्त बनता है जब तारे के सामने तारा आ जाए या चांद आ जाए, तब पत्थर मोम बन जाता है। तो उस वक्त अलम गाड़ा, लेकिन अगर एक बार अलम गाड़ते तो लोग समझते कि तारा या चांद आ गया था, लेकिन नहीं, बार बार अलम गाड़ा, फिर उखाड़ा, फिर गाड़ा। भाई क्या कहने, यहाँ से भी बाप और बेटे की मंजिलत देखिए मौला अब्बास की। भाई एक ने पत्थर पर अलम गाड़ा, एक ने पानी पर अलम गाड़ा। एक ने पत्थर पर अलम गाड़ा, एक ने पानी पर अलम गाड़ा। तारीख इनकलाब अगर आप पढ़ें तो ऐसी है कि आपको खुद लुत्फ आएगा। वो तारीख है इनकलाब, लेकिन ज़माना इनकी मार्फत ना हासिल कर सका, इदराक ना कर सका। क्योंकि ये मैंने भी शुरुआत में कहा कि ना हासिल करना इस बात की अलामत है कि वाक़या करबला नमूदार ना होता। लोग कहते हैं वो हादसा था, सरकार हादसा एकदम से होता है, पूरी साजिश के तहत नहीं होता। जब पूरी साजिश के तहत हो उसे हादसा नहीं कहते, उसे वाक़या कहते हैं। फौज पे फौज आती जा रही है करबला में, जनाब ज़ैनब परेशान होती जा रही है, आती जा रही है जनाब ज़ैनब परेशान होती जा रही है। आखिरकार अपने भैया से कहा, भैया आप भी अपने किसी दोस्त को ख़त लिखिए, किसी दोस्त को बुलाइए। तारीख बताती है कि जनाब ज़ैनब के इसरार पर इमाम हुसैन ने हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त लिखा। ख़त जैसे ही लिखा, ख़त लिखने के बाद हबीब इब्न मज़ाहिर के पास ख़त गया। हबीब इब्न मज़ाहिर ने ख़त को पढ़ा। ख़त पढ़ने के बाद अपनी ज़ौजा से कहा, जब ज़ौजा ने पूछा कि मेरे वाली इसमें क्या लिखा है, तो कहा कि इस ख़त में लिखा है कि नवासा रसूल करबला में लाइनों के दरमियान घेर चुका गया है, लाइनों ने घेर लिया है नवासा रसूल, मुझे मदद के लिए बुलाया गया है। तो ज़ौजा ने कहा है मेरे वाली, तो आपने क्या समझौता करा, क्या सोचा आपने, क्या करबला जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहा मैं सोच रहा हूँ अगर करबला चली जाऊँगा तो तुम अकेले हो जाओगी। फौरन ज़ौजा ने कहा वाह हो आप पर कि नवासा रसूल घिरा हुआ है और आप मेरी फिक्र कर रहे हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं मैं करबला ज़रूर जाता, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की आस देखता था कि तुम क्या चाहती हो। ये कह के हबीब इब्न मज़ाहिर गए। करबला में जाने के बाद जब लश्कर पर लश्कर आ रहा था, तो एक बार जब हबीब इब्न मज़ाहिर का लश्कर आया तो फौरन जनाब ज़ैनब ने कहा देखो अब किसका लश्कर आ रहा है। तो उसने कहा है बीबी खुशा नसीब हबीब इब्न मज़ाहिर आ गए हैं। और जैसे ही हबीब इब्न मज़ाहिर आए, तारीख बताती है जनाब ज़ैनब ने खुद सलाम भिजवाया हबीब इब्न मज़ाहिर। हबीब इब्न मज़ाहिर ने एक क़यामत का जुमला कहा वाह हो कि ये कौन सा आले मोहम्मद पर वक्त आ गया है कि हम गुलामों को भी आका सलाम कर रहे हैं, हम गुलामों को आका सलाम कर रहे हैं। हाँ आज़ादारो, यही दिन ढला, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का लश्कर आया। लश्कर आने के बाद करबला की जंग, हर एक आता था आका से इजाज़त लेता था, रुखसत पाता था, आता था इजाज़त लेता था, रुखसत पाता था। तारीख बताती है कि एक वक्त वो भी आता है जब मौला अब्बास आते हैं, आके आका की बारगाह में कहा है आका मुझे भी जंग की इजाज़त दी। कहा है अब्बास तुम जानते हो कि तुम लश्कर के अलम बरदार हो। कहा आका अब ऐसे अलम बरदार का क्या फ़ायदा जिसका लश्कर ही ना रहा। इमाम हुसैन कहते ठीक है भैया, अगर तुम जाना चाहते हो तो पहले पानी की सबील कर दो बच्चों के। तारीख बताती है कि मौला अब्बास खेमे में अलम लेकर जाते हैं। जनाब सकीना नन्हे नन्हे हाथों से सूखा हुआ मशकीज़ा अलम में बांधती है। तारीख बताती है कि मैंने देखा कि जब ये अलम बाहर आता था
یہ باہر آتا تھا کبھی اندر جاتا تھا، کبھی علم باہر آتا تھا کبھی علم اندر جاتا تھا. کیوں؟ کہا بچے جو ہے نا علم سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں چچا عباس آپ جا تو رہے ہیں لیکن پانی لے کر آئیے گا. جناب سکینہ کہتی ہیں بچوں پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، اب میرا چچا گیا ہے وہ پانی لے کے آئے گا. تاریخ بتاتی ہے کہ مولا عباس جیسے ہی نہر کی طرف بڑھتے ہیں، نہر کی طرف بڑھنا ہوتا ہے کہ لشکر کا پیچھا ہٹنا. لشکر پیچھے ہٹا دریا کو چھوڑ کے. اتنے میں جیسے ہی لشکر پیچھے ہٹا مولا نے جا کر چلو میں پانی بھرا، خیمے کی طرف ایک بار رخ کرا، پھر پانی کو پھینک دیا. گھوڑے کے ایڑ دی کہ تو پی لے پانی، گھوڑے نے نہیں پیا. تاریخ بتاتی ہے کہ امام مولا نے مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھرنے کے بعد علم میں مشکیزے کو باندھا. باندھنے کے بعد کچھ دیر تھوڑی ہی چلے تھے کہ ایک شکی نے بائیں بازو پر وار کر دیا. فوراً علم کو دائیں ہاتھ میں لیا، ایک ہاتھ میں ٹوٹے ہوئے نیزے کی علی. فوراً ایک نے اس بازو پر بھی وار کر دیا. مولا نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں پھنسایا. پھنسانے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ مولا چاہتے تھے کہ میں جلدی اس مشکیزے کو خیمے تک کے پہنچا دوں. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک لائن نے تیر لگایا کمان میں اور مولا عباس کی آنکھ کا نشانہ لیا. آنکھ کا نشانہ لیتا ہے، تیر مولا کی آنکھ میں پیوست ہوتا ہے. ہاں عزادارو، ایک عالم کہتا ہے کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ مولا عباس ہے. میں نے کہا ہے مولا عباس یہ بتائیے، تاریخ کا جملہ ہے، قیامت کا جملہ ہے. عالم کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ اتنے قوی تھے، آپ کا قد اتنا اونچا تھا کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو آپ کی ٹانگیں زمین پہ لگتی تھی. مولا نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. تو اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ پھر آپ کے سر پر غرز کیسے لگا؟ آپ کے سر پر غرز کیسے لگا؟ سنیے گا، مولا ارشاد فرماتے ہیں جب میری آنکھ میں تیر لگا، میں نے چاہا کہ تیر کو اپنے دونوں بازوؤں میں دباؤں، گھٹنوں میں تیر کو دبانا تھا. کہتے اتنے میں ایک شکی آیا، آ کر اس نے میرے سر پر غرز لگائی. تاریخ بتاتی ہے کہ مولا گھوڑے کی زین سے زمین پر آنا تھا کہ فوراً جیسے ہی مشکیزے پر تیر لگا مولا نے گھوڑے کو موڑ دی، نہر کی طرف گھوڑے کو گھمایا. اب گھوڑا خیمے کی طرف نہیں جاتا. امام حسین نے اپنے گھوڑے کی لگام تھامنے کے بعد مولا عباس کی جانب چلے. مولا عباس کی جانب جاتے ہیں اور اپنے بھائی کا سر اپنے زانو پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھائی، تیرے اس بھائی کی آخری وصیت ہے کہ مجھے بھائی کہہ دو. تیرے اس بھائی کی آخری وصیت ہے کہ مجھے بھائی کہہ دو. مولا عباس کہتے ہیں کہ اے آقا، اماں نے منع کرا تھا کہ آپ کو بھائی نہ کہیں، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں. کہا نہیں میرے لال، میری وصیت ہے، میرے بھائی میری وصیت ہے کہ ایک بار مجھے بھائی کہہ دو. تاریخ بتاتی ہے کہ مولا عباس کہتے ہیں اچھا آقا ٹھیک ہے، پہلے آپ میری آنکھ سے خون صاف کر دیے. اگر یقیناً میرے ہاتھ ہوتے نا تو میں آپ کو خون صاف کرنے کی بھی زحمت نہ دیتا. تاریخ بتاتی ہے امام حسین نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کرا. خون کو صاف کرنا تھا. جیسے ہی مولا عباس نے امام کی آنکھوں کی زیارت کری، چہرے کی زیارت کرنا تھی، فوراً کہتے ہیں بھائی. جیسے ہی منہ سے بھائی کا لفظ نکلا روح جنت کی طرف پرواز ہوئی. ہاں عزادارو، یہ کہہ کر مولا حسین مشکیزوں کو لے کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے تو جناب سکینہ دیکھتی ہیں کہ علم تو آ رہا ہے، لیکن کچھ دیر بعد دیکھتی ہیں کہ علم آ رہا ہے لیکن چچا نہیں آ رہا. تاریخ بتاتی ہے کہ علم خیمے میں آیا، سب بیویوں نے کوہرام برپا کیا. ہاں عزادارو، جناب سکینہ نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ چچا آپ آ جائیے، سکینہ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی پیاس اشکوں سے بجھا لوں. العظمت للہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے سرکار سید الشہداء. بس عزادارو ایک جملہ سنیے، زحمت تمام. جیسے ہی مشکیزہ آیا، مشکیزہ چھدا ہوا خیمے میں آیا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا تھا قتل امام حسین کے بعد کہ جب جناب حر کی زوجہ نے لا کر پانی لا کے جناب سکینہ کو دیا. جناب زینب کے ہاتھ میں پانی دیتی اور کہتی ہیں جناب سکینہ سے اے بیٹی سکینہ یہ لو پانی نوش فرما لو، پانی پی لو. کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ پہلے پانی پیے. کہا نہیں سکینہ، دستور ہے کہ پہلے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے. جناب سکینہ کہتی میں نے مشک کو ہاتھ میں لیا، میں مقتل کی جانب چلی. جناب زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟
तब भी अम्मा भी आप ही ने कहा था ना कि जो छोटा होता है सबसे पहले उसे पानी देते हैं। अरे मेरा भैया असगर पत्तल में सो रहा है, मैं अपने भैया को जाकर ये पानी दूं।